کتاب اتاری ہے، ہم نے ہی ذکر کو اتارا ہے، یعنی قرآن اتارا ہے، اور یقیناً ہمیں اس کی ضرور حفاظت کرنی ہے۔ اب قرآن کریم کی حفاظت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ جب لے لیا، اپنی حفاظت بھی اسے لے لیا، اب صبح قیامت تک یا جب تک قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا روئے زمین پہ یہ قرآن رہے گا، کبھی بھی اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی اور تحریف نہیں ہو سکتی، کوئی بدلاؤ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اپنے نبی پر اس نے اتارا، اور نبی کے ذریعے نبی کے صحابہ کو یہ قرآن عطا کیا گیا۔ صحابہ کرام نے اسے اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ بعض حضرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کاغذوں پہ لکھا، جو دیگر چیزیں تختیاں تھیں ان پہ لکھا بھی، اور اپنے سینوں میں بھی محفوظ فرمایا۔ یعنی اس امت کے امتیوں میں سب سے پہلے جو حافظین قرآن ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کی حفاظت کا جو وعدہ ربانی ہے وہ وعدہ صحابہ کرام کے ذریعے پہلے مرحلے میں پورا ہوا۔ صحابہ کرام اتنی وافر تعداد میں اس کے حافظ ہوئے کہ اب غلطی کا کوئی امکان نہیں رہ گیا۔ ایک آدمی دو آدمی اگر حافظ ہوتے تو یہ ہوتا کہ شاید بھول گئے، شاید یہاں سر ہو رہا ہو، شاید یہاں لفظ ہو رہی ہو، شاید ذہن سے کچھ اتر گیا ہو، لیکن ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام قرآن کریم کی ایک ایک آیت کے زبر زیر کے ساتھ حافظ تھے، جس کی وجہ سے کہیں بھی اب غلطی کا کوئی امکان باقی نہیں رہا۔ قرآن کریم کتابی صورت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع فرمایا، پھر حضرت عثمان غنی نے مرتب کروایا، اور زبان قریش کے بعد قیامت تک کے لیے قرآن کریم مرتب کر دیا گیا۔ اس میں کسی قسم کی کوئی تحریف و تبدیلی نہ زمانہ صحابہ میں ہوئی ہے، نہ اس کے بعد ہوئی ہے، نہ صبح قیامت تک کبھی ہو سکتی ہے، اور یہ حفاظت سب سے پہلے سینوں کے ذریعے ہی ہوئی ہے۔ لکھا تو جاتا تھا، ایک کاتب وحی ہوتے، ان سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آیت لکھوا دیتے تھے، مگر صحابہ اس کے حافظ ہوا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی حافظ قرآن کریم کے، صحابہ اکرام نے سرکار سے سن کر کے سیکھ کر کے قرآن یاد فرمایا، صحابہ سے تابعین نے، تابعین سے تبع تابعین نے، اس طرح سلسلہ حفاظ کا صحابہ اکرام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور ہر زمانے میں اتنی تعداد میں حافظ رہے ہیں کہ پھر غلطی کا کوئی امکان کسی کے زمانے میں باقی نہیں ہے۔ قرآن کریم جس قدر شک و شبہ سے بالا تر کتاب ہے، جس قدر شک و شبہ سے بالا تر چیز ہے، اس قدر شک و شبہ سے بالا تر اور پاک کوئی کتاب ہے ہی نہیں، نہ ہوئی ہے، نہ ہے، اور نہ صبح خیر۔ اچھا، یہاں ایک بات میں کہوں کہ طالب علموں کو ابھی آج صبح ثالثہ والے بھی مجھ سے پوچھ رہے تھے، آج کل ایک شوشہ چھوڑ دیا ایک دیوبندی یوٹیوبر نے جو ہے تاریخ مسعود نے قرآن کی حفاظت کے سلسلے میں صحابہ سے معذرت رشتے ہوئی۔ دیکھو ایک بات سن لو، پہلی بات تو یہ ہے کہ نور ہدایت اور نور علم اللہ تبارک و تعالیٰ بد مذہبوں کو نہیں عطا فرماتا ہے، اہل سنت کو عطا فرماتا ہے، اہل حق کو عطا فرماتا ہے۔ علم کا جو سچا نور ہے، ہدایت کا جو سچا نور ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے منتخب بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ بات پہلے ہمیشہ ذہن میں رکھنا۔ دوسرے مرحلے میں اب ایک بات سنو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اتارا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ آیا، آسمان دنیا سے تھوڑا تھوڑا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ اب اسی قرآن کو جس کو اللہ نے اتارا ہے، اسی کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا۔ اگر کسی بھی مرحلے میں آپ، میں یہ مثال دے کر کے آپ کو میں سمجھانا چاہوں گا، میں نے آپ کو 10 کے 10 سکے دیے، یا 100 کے 10 نوٹ دیے، یا 20 نوٹ دیے، اور کہا یہ نمبرنگ اس کی ایک لسٹ بنا کر کے دے دی، یہ پہلا نوٹ اس نمبر کا، دوسرا نوٹ اس نمبر کا، یہ نوٹ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور اس کی آپ کو حفاظت کرنا ہے، اس میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، حفاظت اس کی کرنا ہے۔ بعد میں 1-2 روز کے بعد، 4 روز کے بعد میں ملوں اور کہوں کہ نوٹ میرا واپس کرو، تم نے کہا حضرت ایک نوٹ جو تھا نا وہ بدل گیا۔ اب یہ ایک بات یہ بتاؤ کہ تم نے جو حفاظت کا وعدہ لیا تھا، کیا وعدہ پورا کیا؟ اگر بدل گیا کہیں سے کچھ بھی، بھلے سے 100 کا وہ نوٹ ہے، دیکھنے میں ویسا ہی ہے، لیکن اگر کہیں بھی ذرہ برابر میرے دیے ہوئے میں کچھ تبدیلی تم نے کر دی، تو پھر حفاظت کا جو تم نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا نہیں ہوا ہے۔ یہی سمجھنے کی بات ہے جو دیوبندیوں یا بد مذہبوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن اتارا ہے اسی کی حفاظت کا وعدہ لیا، جو لوح محفوظ سے اترا اسی کی حفاظت کا وعدہ لیا۔ اب اگر یہ مان لیا جائے کہ معاذ اللہ صحابہ سے لکھنے میں کوئی مسٹیک ہوئی، تو اب جو محفوظ ہے وہ تو مسٹیک والا محفوظ ہے نا، اصل جو تھا وہ تو محفوظ نہیں رہا۔ اب ایسی صورت میں
قرآن میں جو اللہ کا وعدہ اس وعدے کا جھوٹا ہونا لازم آئے گا. یہ خرابی لازم آئے گی کہ اگر مان لیا جائے معاذ اللہ صحابہ سے کہیں لکھنے میں چوک ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے باخبر ہی نہیں ہوئے, وہ چوک اور غلطی کے ساتھ اسی طرح سے باقی ہے, تو قرآن غلطی والا محفوظ ہے, اصل والا محفوظ نہیں. یہ لازم آئے گا. آپ دیکھیں کتنی بڑی خرابی لازم آ رہی ہے. یہ کیوں؟ کیونکہ اس دیوبندی نے یہ معاذ اللہ کہہ دیا کہ صحابہ سے مسٹیک ہوئی تھی اور انہوں نے لکھنے میں غلطی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی معاذ اللہ اس کے باخبر نہیں تھے. حالانکہ یہ سب بےہودگیاں ہیں, یہ سب ایسے لوگوں کی گستاخیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری جماعت کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے, کیونکہ گستاخی پہ اس جماعت کی بنیاد ہے, اس لیے ان کی فطرت میں ہے کہ وہ اس قسم کی بےہودہ باتیں کرتے رہتے ہیں جس سے قرآن پہ اعتراض لازم آتا ہے, اللہ اور رسول کی شان میں گستاخیاں لازم آتی ہیں. قرآن محفوظ تھا, جس طرح اترا لوہے محفوظ سے اسی طرح سے محفوظ ہے, اور صبح قیامت تک یا جب تک روئے زمین پہ باقی رہے گا تب تک محفوظ رہے گا. کوئی بدلاؤ کسی قسم کی زبر زیر پیش الف وغیرہ کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہے, نہ ہو سکتی ہے اور نہ آگے ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو کر کے رہے گا. ہاں, صبح قیامت سے پہلے جب اللہ قرآن اٹھانا چاہے گا تو پورا قرآن اٹھا لے گا, پورا قرآن اٹھا لیا جائے گا زمین سے, پھر باقی نہ رہے گا. لیکن آج ہے حفاظ کرام, ہمارے اعزاء اقارب طلباء اور ہمارے احباب قرآن کریم کے حافظ ہیں, اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہماری نسلیں حافظ ہوتی رہیں گی. قرآن کریم سینوں میں محفوظ ہوتا چلا آیا ہے, کتابی صورت میں بھی زمانہ صحابہ سے, زمانہ رسالت میں کاغذ میں, اور زمانہ صحابہ سے کتابی صورت میں محفوظ ہے. اس میں نہ کوئی کمی بیشی ہوئی ہے, نہ کمی بیشی ہو سکتی ہے. اور جو لوگ حافظ ہوتے ہیں یہ ان کے لیے دنیا میں بھی شرف کی بات ہوتی ہے اور آخرت میں بھی شرف کی بات ہوتی ہے. آپ سوچیں کہ آپ اس جماعت کے ایک فرد بن گئے حافظ ہونے پر جو جس جماعت کی پیشوائی صحابہ کرام کر رہے ہیں, جس جماعت کے پیشوا اور پہلی صف میں اگر بالفرض کوئی صف لگی حفاظ کرام کی میدان محشر میں, تو اس صف کی پیشوا اور پہلی جماعت جو ہوگی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ہوگی. آپ اس جماعت کے فرد بن رہے ہیں جو بھی حافظ قرآن ہو رہے ہیں. آپ اپنی عظمت کو پہچانیں اور قرآن پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. قرآن ہمیشہ یاد رکھنے کی کوشش کریں, کیونکہ قرآن اگر یاد رکھنے کی کوشش نہ کی جائے تو بہت جلدی بھول جایا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے قرآن کو یاد کرنا آسان کر دیا ہے. آسان ہونے کے بعد اب آپ اسے یاد کر رہے ہیں اور زندگی بھر یاد رکھیں. بہت سارے لوگ یاد کرنے کے بعد بھلا دیا کرتے ہیں, یہ غلطی نہ کریں. زندگی بھر یاد رکھیں, دہراتے رہیں. خود سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ ہر رمضان میں جتنا نازل ہو چکا ہوتا تھا اسے دہرایا کرتے تھے, پڑھا کرتے تھے. تو اس طرح آپ بھی دور کیا کریں, دہرایا کریں, پڑھتے رہیں. جس قدر پڑھتے رہیں گے اس کی برکات بھی آپ کو حاصل ہوتی رہیں گی, اور قرآن کریم بھی آپ کو انشاءاللہ ہمیشہ یاد رہے گا, اور اس کے فیضان سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا, آپ کے اہل خانہ کو بھی, دنیا میں بھی اور عقبہ میں بھی. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جو بھی قرآن یاد ہے اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن کے نور ہدایت سے ہم سب کو شاد فرمائے, فرمائے.